مسیح خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور 21ویں اور 22ویں آیت میں یہ لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ آمین۔ یہ آیات کتاب مقدس کے تمام سٹوڈنٹس کی توجہ کی مستحق ہیں۔ ان آیات میں جن تعلیمات کا ذکر ہے ان کو درست طریقے سے سمجھنا مسیحیت کی بنیادی تعلیم کو سمجھنے کے برابر ہے۔ ان آیات میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان اہم الفاظ کی مزید وضاحت کی کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ مسیح خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان کی جو انجیلی خوشخبری ہے وہ شریعت کی تائید کرتی ہے اور شریعت کی عظمت کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کی جو وضاحت کی ہے وہ یہودیوں کے عام نقطہ نظر سے کہیں زیادہ روحانی اور پرکشش ہے۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے 10 احکام میں سے 3 کا بطور مثال انتخاب کر کے اپنا موقف پیش کیا۔ اب یہاں پر وہ چھٹے حکم کی وضاحت کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ انہوں نے خدا کی شریعت کی اس حکم کی پابندی کی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو در حقیقت قتل نہیں کیا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی گفتگو بھی جو غصے اور ناراضگی کی حالت میں عمل میں آتی ہے تو وہ گناہ ہے۔ یسوع مسیح کے زمانہ میں یہودی جانتے تھے کہ خون کرنا خدا کی طرف سے منع ہے اور اس کی سزا ملتی ہے۔ شریعت سے پہلے بھی ایسا ہی تھا اور بعد میں سے شریعت میں بھی ضم کر دیا گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جو قتل کے فعل کا سرچشمہ ہے یعنی ناراست غصہ، غلط غصہ، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ پہلا معاملہ اس شخص کا ہے جو اپنے بھائی پر غصے ہوگا، ایسا شخص عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یعنی کچہری یا عدالت میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے غصے ہونے کی وجہ کو اپنے خیال کے مطابق درست قرار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ غصہ صرف اسی صورت میں جائز اور صحیح ہوتا ہے جب خدا کی عزت و تعظیم کی بات ہو، جب دوسروں کی حق تلفی ہو۔ اسی طرح اپنے بھائی کی بے عزتی کرنا بھی ایک سنجیدہ گناہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں لوگ ایک لفظ راکا استعمال کرتے تھے، یہ تحقیر اور گالی کے طور پر تھا، اس کا مطلب تھا خالی شخص۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کرنے والے صدر عدالت کے یعنی جو یہودیوں کی مذہبی کونسل ہے سنہیڈرن، اس میں اس کا مقدمہ چلایا جائے۔ اب تیسرا لفظ جو احمق ہے یہ بھی ناواجب غصے کی بات ہے۔ احمق یعنی کند ذہن کسی کو کہنا، یہ خداوند یسوع مسیح نے اسے منع کیا ہے۔ آج کل اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ تجھ پر خدا کی مار پڑے۔ اس طرح وہ خدا کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم کے لیے مخصوص کر دے یا جہنم میں ڈال دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا شخص جو دوسروں پر لعنت بھیجتا ہے وہ آگ کی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یروشلم کے نزدیک ایک کوڑے کا ڈھیر تھا جس میں اکثر مجرموں کو قتل کر کے ان کی لاشیں وہاں پر پھینک دی جاتی تھیں۔ اس ڈھیر کو ہنوم کی وادی یا عبرانی میں جی ہنا کہا جاتا تھا۔ یہ جہنم کی آگ کی تصویر ہے جو کبھی بجھے گی نہیں۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس غصے پر ہی کنٹرول کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں جس سے قتل کی روح یا خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جس سے انسان قتل کرتا ہے میں اس کو ختم ہی کر دوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں ہمیں گناہ کو جڑ سے کنٹرول کرنا ہے۔ سو خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اس کلام پر عمل کر سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے مہربان خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے، اور بخش دے اے خدا کہ ہم کبھی بھی ناراض کسی پر غصے نہ ہوں،
اے خدا اس کلام کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا فضل عطا کر۔ اے پیارے مہربان خدا، آج کے دن میں اپنے ان تمام بھائی اور بہنوں کے لیے جس پیغام کو سن رہے برکت چاہتا ہوں کہ ساتھ ہو اور ان کی حفاظت کر، ابلیس سے، گناہ سے، بدی سے ہمیں بچا کے رکھنا، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں